آپ کو یہ دیکھا ہے، کیا دیکھا ہے؟ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آتا سلام کی تعظیم و تکریم، آپ کا عشق محبت اور آپ کی اتباع اس سائل کے سینے میں رکھ کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی آپ کا یہی طریقہ کار رہا، ساری زندگی عشق مصطفیٰ کو پھیلاتے رہے، ادب مصطفیٰ کو لوگوں کے سینوں میں سماتے رہے، لوگوں کو درود پڑھنے والا بنایا، حضور کے گن گانے والا بنایا، آپ کی عظمت سے آشنا ہے۔ اور اپنے احوال پر ذرا غور کریں۔ آج میرا خطاب کرنے کا جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے کہ بس خاموش ہو کر بیٹھا رہوں اور عشق مصطفیٰ کی چمک آپ میں دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ دیکھتا رہوں اور جی چاہتا ہے کہ کہوں واہ واہ قلب سلیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سونے کی غلامی سے ہاتھ کھڑائے، حضور کی غلامی کا، آپ کے عشق کا، آپ کی اتباع کا اور ہمارے قلب میں پھول لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ہم سے جدا ہوئے 5 سال ہونے کو ہیں، مگر غلام آج بھی ان کے بتائے ہوئے احکامات پر پابند ہیں اور ان کے طرز طریق پر چلتے ہوئے حضور کا میلاد ویسے ہی منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا یہاں آنا، حضور کا میلاد منانا، حضور پر درود و سلام پڑھنا، اسی طرز طریق پر چلنا جو ہمارے مرشد پاک کا تھا، آپ کی اتباع و فرمانبرداری کے اندر رہنا، یہ خود آپ کا یہ شعر میرے مرشد پاک کی زندہ کرامت ورنہ ایک شخص آپ کے پیچھے نہیں رہتا۔ یہ جو رونق سجی ہے، حضور کے عاشق آئے بیٹھے ہیں، حضور کا میلاد سجائے بیٹھے ہیں، یہ ایسے ہی تو نہیں آئے۔ شے نے اپنی طرف مائل فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اس کی بڑی لطیف بات آج اس سوال سے پردہ اٹھاتے ہوئے ہم یہاں کیسے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ یاد رہے، کوئی شخص میرے واسطے آنے آیا، میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، جانا تو ہے نا اللہ کے بولے، اس کا وعدہ ہے، بولو موت پر حق ہے کہ نہیں، میں رہوں یا نہ رہوں، میری بات یاد رکھنا، ان کا ذکر زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، دونوں چکے فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم۔
انشاءاللہ کیسے جاری رہے گا؟ رحمت انگوش ہو کر سر تپا کان بند کرنے کی بات سمجھو، کیسے جاری رہے گا؟ کون جاری رکھے گا؟ یہ میلاد کون سجائے گا؟ میں نہ رہا، میاں صاحب نہ رہے، انتظامیہ میں سے کوئی بھی شخص نہ رہے، کون میلاد سجائے گا؟ وہ میلاد ایسے ہی سجے گا اور سجانے والے خود سجائے گا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو، گناہگار لوگوں کو ان اولیاء نے، اور اس سے بھی بڑی بات، اور رب نے اپنے حبیب کا میلاد سجانے کے واسطے چن رکھا۔ سبحان اللہ، ہمارا نصیب کتنا عالیشان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے مقربین صالحین کے ساتھ وعدہ عظیم ہے، بڑی معروف ہے کریمہ، وہ کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ہم بارہا اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، کبھی غور بھی کیا ہے اس کی گہرائی میں؟ اردو تو صحیح، الفاظ تو دیکھو رب کریم نے کیا الفاظ سنے۔ اے بندے تم مجھے یاد کرو، بولو جو اس سے قبل بات کی ہے، یہ اس بات کی تائید میں نے آیا کریمہ بتا رہا، میری اس بات کی بنیاد یہ آیا کریمہ ہے۔ لوگوں مجھے یاد کرو، تم مجھے یاد کرو گے، پھر فرمایا فقط فرمایا کہ میں تمہیں یاد کروں۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آئی؟ ان صالحین نے اپنی ساری زندگی اللہ کو یاد کیا، اللہ کی یاد کی، حلقہ ذکر قائم کیے، حضور کے درود و سلام کا حلقہ درود قائم کیا، خود بھی ذکر کرتے تھے، لوگوں کو بھی جو پاس آ جاتا تھا اسے بھی ذکر میں لگا دیتے، سبحان اللہ، اس کے قلب پر بھی ذکر جاری ہو جاتا تھا۔ تو جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہو، بندے نے تو ذکر کا حد وصال ہی کرنا ہے۔ بولو جو وعدہ عظیم ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ از خود اللہ کو پکارے گا اور اس کے ذکر کی دھوم مچائے گا تو اس کی دھوم تو تا حد وصال ہے، جب روح قبض کر لی جائے گی ذکر بند ہو گیا۔ ایسا ہی ہے، ذکر بند ہو گیا، بس فرمایا اب میری باری ہے۔ کیا میری باری ہے؟ اب میں اس بندے کو یاد باری تعالیٰ، اس نے تو تجھے حد وصال یاد کیا تھا، اب تو کب تک یاد کرے گا؟ جب تک میں ہوں اس کا ذکر زندہ ہے۔ سبحان اللہ، میں اسے خود بھی یاد کروں گا۔ کیسے یاد کروں گا؟ معنی خاص کی بات، اس کا ذکر خیر آسمانوں پر کرے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ خود بھی یاد کرتا ہے، ملائکہ سے بھی اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ سبحان، اس کی زندہ دلیل کبھی دلیل ہے جو اکثر میں دیا کرتا ہوں آپ کے سامنے، برے صغیر پاک و ہند کی سب سے بڑی فضیلت والی ہستی حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، وہاں آپ کے آل پاک بیٹھی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بولو آپ کے رفقائے کار میں سے کوئی بیٹھا ہے؟ آپ کے خلفاء میں سے کوئی بیٹھا ہے؟ آپ کی اس دور کی انتظامیہ کمیٹی میں سے کوئی بیٹھا ہے؟ بولو ہے کوئی شخص 900 سال 1000 سال کے قریب کا رستہ پڑھتا فرمائے کو ہوں گیا ہے، وہ آج بھی وہ ذکر سبحان اللہ، وہ کس نے جاری رکھا ہے؟ جو میں نے کہا ابتدا میں رہوں نہ رہوں، انہوں کا ذکر چلتا ہی چلتا ہے۔ ان کا ذکر میرا محتاج نہیں ہے، ہم ان کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے وعدہ کیا ہے، وہ رب نے نبھانا ہی نبھانا ہے۔ یہ تو نصیب ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدہ عظیم کی تکمیل کے واسطے ہمیں بھی اس میں شریک فرما دیا۔ سبحان اللہ،
یہ تو اس وعدہ عظیم کی تکمیل ہے نا، تکمیل کا ایک ارتقاء ہے، ارتقاء عظیم ہے، اور اس ارتقاء عظیم میں سونے رب نے ہمیں بھی چن لیا، اس سے بڑھ کر اور ثابت کی بات کہہ رہا۔ یہ تو ایک عشقی حبی وجدانی گفتگو تھی۔ آج ہم اپنے آج کی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں، وقت کی مناسبت سے مختصر سا، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ایک جملے میں ہے، وہ موضوع ایک جملے میں ہے، ساری کائنات میں میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا عالم پشت و عالم میں رب کائنات پوری تخلیق کے دائرے میں سرکار مدینہ جیسا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا، آج بخاری شریف، مسلم شریف اور جامعۃ المسجد کے اندر ہی ہوگا بس۔ یہ حدیث مبارکہ کی سب سے تعظیم میں اونچی فضیلت میں اونچی ہوگی، اور اس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ کر ہی نہیں سکتا۔ میری بات کا انکار کرے گا کوئی، اسے رد کرے گا تو اس سے پہلے براہ راست کس کو رد کر رہا ہے؟ امام بخاری کو، ان کے عقیدے کو کر رہا ہے، امام مسلم کو کر رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو یہ موضوع جملے کے اندر تھا کہ ساری کائنات میں سرکار مدینہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، سبحان اللہ۔ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ذرا اس پر غور کریں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت جابر، میں اس حدیث پاک کو سنانے سے پہلے آپ کو سمجھانے کی غرض سے میرا مختصر سا چند الفاظ کہنا ہے۔ ساری کائنات عالم جن و انس میں سب سے بلند، یہ بھی حدیث پاک کا حصہ ہے، کیونکہ میں نے کہا کہ آپ ان تین کتب کے اندر آئیں گے تو ایک لفظ بھی باہر نہیں۔ تو ساری کائنات میں عالم جنس ہو اور عالم اجسام ہو، عالم ملائک ہو، عالم جن ہو، ساری کائنات میں سب سے اونچا فضیلت والا جو رتبہ ہے، مرتبہ، وہ نبی اور رسول کا ہوتا ہے۔ اس کا ہوتا ہے نبی اور رسول۔ ساری خلقت کے اندر جو سب سے بلند مرتبے والے، بلند فضیلت والے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ نبی اور رسول ہیں۔ اب ایک طبقہ آپ کے سامنے آ گیا، بات سمجھ میں سب سے بلند مرتبے والے نبی اور رسول ہیں۔ اب جب نبی اور رسول کی بارگاہ میں آپ توجہ کریں گے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پتہ یہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور جو رسول ہیں، نبی ہیں، ان کو بھیجا ہے، اور بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے۔ ساری خلقت کا ٹھیکہ میں، اور اس کے بعد اس میں جو سب سے اونچا ہے، سب سے کہہ دیا تو پھر پیچھے دوسرا کوئی رہتا نہیں، سب سے اونچا مرتبہ کس کا ہے؟ نبی اور رسول کا۔ باقی سارے فارغ ہو گئے۔ اب جب نبی اور رسول کے طبقے کی طرف توجہ کریں گے تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں نے ان کو بھیجا ہے نبی بنا کر، رسول بنا کر، اور بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے۔ کسی سے براہ راست کلام فرمایا ہے، اور لوگ مختصر کر رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہوں، بڑی معروف آیت کریمہ ہے۔
بعضوں پر فضیلت دینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک جیسا نہیں بنایا. اگر انبیاء کرام میں حضور علیہ السلام جیسا اگر کوئی ہوتا یا ہو سکتا تو وہ انبیاء اور رسولوں میں سے ہونا چاہیے تھا. بولو بات سمجھ آئی کہ اگر حضور جیسا کوئی ہوتا یا ہو سکتا ممکن ہوتا تو پھر وہ نبی اور رسول میں سے ہونا چاہیے. مگر فرمایا میں نے بعضوں کو بعضوں پر کیا کیا فضیلت بخشی. رتبے میں مرتبے میں سب کو ایک جیسا نہیں رکھا, سب کو میں نے جدا جدا رتبے سے نوازا. بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی. اب ہمارے آقا کا تو منصب بھی جدا ہے. سبحان اللہ. اب حدیث پاک میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے میں نے جو اس سے قبل باتیں کی ہیں نا اسے ذہن میں محرک رکھنا. جس سے لے کے جانا چاہتا ہوں بس اسی سے چلے آنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ قریب ترین سب سے قریب ترین اس کی قربت خاص میں جو مقام ہے وہ رب نبی اور رسول کو عطا کرے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کی قرب کے اندر سب سے زیادہ قریب ترین جو مرتبہ ہے وہ رب کی نہیں دیتا ہے, نبی اور رسول کو عطا فرماتا ہے. یہاں پر الفاظ پر غور کریں. سب سے قریب, جب سب سے قریب فرما دیا تو بات ختم ہو جاتی ہے. اس سے زیادہ قربت باقی کوئی نہیں رہتی. تو سب جو کہہ دیا سب سے قریب اللہ کے جو مرتبہ ہے مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی اور رسول کو عطا فرماتا ہے. اب چونکہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں, وہ جو ابتدا میں موضوع میں نے بتایا سونے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اب آپ کے بارے میں بھی خود فرمایا مگر سب سے قریب ترین نبی و رسول ہوتا ہے. اور میرا مقام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ کے قریب ہوتا ہوں وہ جو سب سے زیادہ قریب ترین ہے اس کو بھی خبر نہیں ہوتی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سورہ نبی کی شان ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان قلب سلیم, فیضان قلب سلیم, فیضان قلب سلیم. نعرہ قریب جیسے آپ میرے قریب بیٹھے ہیں. بولو آپ سے بھی کچھ چلتا ہوا آئے اور آپ کو کراس کرتا ہوا میرے آپ سے بھی زیادہ قریب آ جائے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا؟ چلے گا پتہ کیوں نہیں؟ فرمایا سب سے قریب ترین نبی اور رسول ہوتے ہیں مگر جب میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہوں تو وہ سب سے قریب ترین نبی اور رسول کو بھی خبر نہیں ہوتی. مقام کعبہ قوسین, اللہ کے سوا اس جگہ کون تھا؟ یہاں سے آپ کی مرتبے کی آپ کی شان ہی نرالی ہے, اعلیٰ ہے, الگ ہی منصب ہے. سمجھ میں آتا ہے. حدیث پاک کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ سے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے روئے زمین کا مشارق و مغارب کا کونا کونا چھان والا, مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے محمد جیسی فضیلت والا کسی کو نہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کی عزت کی قسم کون کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ جیسی
فضیلت والا میں نے کسی سبحان اللہ بالکل انبیاء بھی آ گئے، عالم انسان بھی آ گیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے بات یہاں نہیں ختم ہوتی، آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ جیسا نہ کوئی نہ ملا، تو پھر اور توجہ کی، پھر کھنگالا کونے کونے کو چھان مارا دوبارہ سے، سونیا آپ جیسا بھی کوئی نہ ملا اور آپ کے گھرانے بنو ہاشم جیسا بھی اس بات کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ تو میری کوئی مثل ہے نہ میرے گھرانے کی کوئی مثل ہے، جو آپ نے فرمایا اس سے ثابت کیسے ہوا؟ جبرائیل امین نے دیکھا، توجہ کی، فرمایا جو فرمایا ہے حق فرمایا۔ اس بات کے اندر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نسل آدم سب سے اللہ تعالیٰ نے میرے مرتبے کو اول اور آخری جو پہلے آ چکے تھے، الفاظ کو بس میں دونوں حدیث سے جو پہلے آ چکے اولین اور جو میرے بعد قیامت تک آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین و آخرین میں سب سے زیادہ فضیلت سے نوازا، سب سے زیادہ فضیلت سے نوازا مجھ کو، میں اولین و آخرین میں ساری کائنات خلق میں سب سے زیادہ مرتبہ اونچا ملا۔ اگلے الفاظ میں جب یہاں آنے سے پہلے آپ کی ایسا بہت کم ہوتا ہے میرے ساتھ، میں یہاں آنے سے پہلے جب اس موضوع سے طاقت رکھنے والی حدیث مبارکہ کا ذخیرہ کھنگال رہا تھا، یہ حدیث پاک جب میری نگاہ کے سامنے آئی، پرسوں رات کی بات ہے، ہزاروں قطار ہو گئے، اتنا رویا کہ بس پھر تحریر نہیں کیا گیا، بند کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد کا دن آ گیا اور فارغ ہوئے رات کو، دوبارہ گیا کی چاہ کے بولا، جب دوبارہ اسے پڑھا پھر پڑھا نہ گیا، پھر بند کر دیا، سارا قطار ہو پڑا، اے اللہ تو سارے آقا و الیاس بنا دو، سبحان اللہ تیرا ثانی عظیم ہے ہم پر کہ تو نے ہمیں امتی بنایا، کس ہستی کو بنایا، سبحان اللہ اس کی کوئی مثل ہی نہیں، اس کے گھرانے کی کوئی مثل نہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، امم سابقہ کی طرف دیکھو اور پھر اپنے نصیب پر دیکھو اور کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ سبحان اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کی امت میں بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر ہے اس چیز پر، اس نے پیدا فرمایا تو فرمایا بھی کہاں اپنے حبیب کی امت۔ سبحان تو فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین ساری کائنات سب سے افضلیت میں سب سے بلند مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا۔ ابھی الفاظ بڑی توجہ کریں، اے میرے صحابیوں، یہ وہ مقام ہے جہاں میں ہو رہا تھا، اے میرے صحابیوں، میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، تمہیں جو بتاتا ہوں فخر سے نہیں بتاتا، اے میرے صحابیوں اس لیے بتاتا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم یہ حقیقت ہے۔ تو ہم بتاتے ہوئے نا حقیقت ہے کہ میں فخر سے نہیں کہتا، یہ حقیقت ہے تو تم کو بتاتا۔ پھر آگے بڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جیسے معراج کی رات مجھے لایا گیا اور جب میں پہنچا تو تمام انبیاء نبی و رسول جو تھے صفیں درست رکھا، صفیں
درست کبھی مقتدی ہوئے اور میں ان کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے امامت امام الانبیاء، کل انبیاء کا امام جیسے یہاں کیا فرمایا؟ کل انبیاء ان کی امتیں، ساری کائنات سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص، میں ان سب کا قائد، میں ان سب کا سردار ہوں گا، میں ان سب کا قائد ہوں گا۔ جب سب نبی اور ان کی امتیں خاموش ہوں گی، میں خوشخبری سنانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جیوے 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 نعرہ رسالت، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ آیا کہ جب سب خاموش ہوں گے میں خطیب قیامت ہوں۔ پہلے فرمایا میں سب کا سردار ہوں۔ اس روز کیا ہوگا؟ سب کا، نسل بنی آدم کا سردار و قائد میں ہوں گا، اور جب سب خاموش ہوں گے تو خطیب قیامت میں خوف کا ایک عالم ہوگا، تو اس خوف کے عالم میں خوشخبری سنانے والا بھی اور شفاعت فرمانے والا بھی میں ہی ہوں گا، اور میری ہی شفاعت کو قبول کرے۔ آگے بڑی خاص بات ہے، میں اس روز ساری فضیلتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک حکم صادر فرمائے گے، اے میرے فرشتوں، جنت کے دروازوں کی چابیاں، قیامت کے دن کی کرامتوں کی چابیاں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دو۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی ہے۔ یہ تو میں نے تینوں کا حوالہ دیا ہے، آپ جس بھی حدیث کو کھولیں گے سیاستہ سے لیں، جہاں سے لیں، وہ آپ کو ملے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اے میرے ملائکہ، جنت کے دروازوں کی چابیاں، تمام بزرگی کی چابیاں، تمام قیامت کے دن کی کرامت کی چابیاں میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جسے چاہیں گے جنت میں جاتا ہوگا، اور جسے روکیں گے نہیں جا سکتا۔ وہ ثابت ہوتا ہے کہ جسے چاہیں گے وہ جائے گا، اور جسے آپ روکیں گے نہیں جا سکتے۔ معراج شریف پر حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب لے کر جایا گیا اس شب اسراء پر دیکھیں گے جو آسمان کی طرف جب بلند ہوئے تو آسمان کا دروازہ آیا تو دیکھا دروازہ بند تھا۔ غور کریں، دروازہ بند تھا۔ جبرائیل امین نے کھٹکھٹایا تو آواز آئی، کون؟ اب یہاں پر غور کریں، بھیجا کس نے میرے کے لیے؟ اللہ نے، اور جو ساتھ بھیجنے کے لیے آئے وہ بھی اللہ نے بھیجا ہوا فرشتہ ہے، اور جب جاتے ہیں تو دروازہ بند ہے۔ کھٹکھٹایا، اب آگے سے دروگا جو تھا چوکیدار، اس کی آواز تھی، کون؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
فوراً دروازہ کھولا اور ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا جب تک میرا محمد نہ آئے دروازہ نہ کھولے۔ ابراہیم یاد ہے جب تک میرا محبوب نہ آئے دروازہ، جو آپ نے فرمایا قیامت کے دن بھی یہی فضیلت اور یہی مرتبہ ادا ہوگا۔ جنتی بڑے بڑے صاحب و عابد عبادت گزار پرہیزگار زہدوزرا کی کیفیات میں زندگی بسر کرنے والے اللہ کے شاکر بندے، صالح بندے، صالحین، کاملین، عارفین، زاہدین، عابدین، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین مرتبے بڑے بڑے مجاہد کھڑے ہوں گے اور جنت کا پروانہ لیے کھڑے ہوں گے، قطار میں کھڑے ہوں گے۔ انہیں ان کے اعمال صالحہ کے باعث کیا کیا جائے گا؟ نامہ اعمال کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کیا کیا جائے گا؟ جنت کا پروانہ دے گا۔ وہ جنت کا پروانہ لیے ہوئے دوڑیں گے جنت کی طرف، قطار کھڑے ہوں گے، جب دیکھیں گے تو جنت کا دروازہ بند ہے۔ میں اسی طرح جیسے معراج کی رات تھا، دروازہ بند ہوگا، ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے ہوں گے بڑے بڑے اس کے اندر زہدوزرا والے اولیاء، صالحین، مجاہدین، شہداء ہوں گے، کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ دروازہ کھٹکھٹا کر اتنا ہی کہہ دیں کہ جنت کا پروانہ ہے، طرح ہوں گے، خاموش کھڑے ہوں گے۔ فرمایا اس مقام پر میں آؤں گا، میں کھٹکھٹاؤں گا، اسی طرح فرشتہ دروازہ کھولے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ خانو حکم سی اور میرا حبیب محمد مصطفیٰ کوئی مجاہد ہے، کوئی شہید ہے، کوئی ولی ہے، کامل ہے، زہدوزرا کی کیفیات والا ہے، بولو کوئی بھی ہے، مانا ان کے اعمال اچھے تھے، میں نے قبول کیے، جنت کا پروانہ دیا۔ جب تک چابیاں تو سونے سے ہوتی ہیں، جس سے سونا چاہے گا وہی داخل ہوگا۔ اعمال صالحہ کسی کام ہے نسبت مصطفیٰ کے بغیر، بولو تو صحیح، محبت مصطفیٰ کے بغیر، تعلق مصطفیٰ کے بغیر اعمال کام آئے، ان پر قبول کر قبولیت کے بعد ملا ہوا پروانہ کام آیا۔ جب کام ہی نسبت میں آنا ہے تو پھر نماز بھی پڑھے تو حضور کے عشق میں ڈوب کر، آپ کی ایسی نماز جو حضور کے عشق میں ڈوب کر پڑھی ہوگی وہ 1000 مہینوں کی نمازوں سے افضل ایک سجدہ ہے، کیونکہ اس سجدے کے اندر رسول علیہ السلام کی اتباع، آپ کا عشق، تعظیم و تکریم ہے۔ وہ سجدہ خالی تھوڑی ہے، وہ حضور کا ادب لیے ہوئے ہے، سب پر آئی۔ پھر فرمایا کہ اسے کھڑے ہوں گے اور کسی کی اندر ضرورت نہیں ہوگی، میں آؤں گا، میں کھٹکھٹاؤں گا تو دروازہ کھولا جائے گا، اور اسی طرح فرمایا جائے گا کہ حکم تھا جب تک آپ نہ آ جائیں دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ آپ کی فضیلت ہے، آپ کی تو کوئی مثل ہے ہی نہیں، آپ کی کوئی مثل ہے نہیں، آپ کی تو کوئی مثل ہے ہی نہیں، آپ کے گھرانے کی کوئی مثل، آپ کی مثل ہونا تو دور، آپ کے گھرانے کی مثل ہونا تو دور، اور رب کو تو ایسا لقب بھی پسند نہیں جس میں مسیحیت ہو۔ غور کریں اس بات کی، رب کو تو ایسے الفاظ کا چناؤ بھی پسند نہیں جن میں مسیحیت ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ مومنین پر سلام کی نازل کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے، اور لوگوں خبردار یہ میرا نبی اور رسول ہے، تم میں سے کسی کے والد یہ آئے سنیے، بولو بڑی معروف ہے، خبردار یہ میرا حبیب ہے، یہ تم میں سے کسی کا والد نہیں ہے، خبردار کوئی والد نہ کہے، یہ تو فقط میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہے۔ اب اس کے اندر ذرا توجہ کریں،
ازواج رسول کیسا ازواج رسول جو ہے وہ امت کی والدہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ والدہ ہے نا؟ تو جب ازواج رسول والدہ ہیں، ڈرتے ڈرتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، بات سمجھ میں نہیں آئی، جب آپ کی ازواج پاک والدہ ہیں تو آپ کا والد ہونا دوبارہ کیوں نہیں؟ علم تو یہی کہتا ہے کہ ازواج جب والدہ ہے تو آپ والد ہونے چاہیے مگر رب کائنات نے فرمایا خبردار اس سمت تکنا بھی نہ، خبردار یہ تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے، یہ فقط میرا محبوب ہے۔ کیوں کہا ایسا؟ خبردار کیوں کہا؟ روک کیوں دیا؟ ذرا اس کیفیت پر، اس کے والد ہونے پر غور کرو۔ اس لیے روکا کہ آپ میں سے ہر کسی کے گھر میں والد بھی ہے، دادا بھی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے گوارا نہیں کہ ایسا لقب جو تم میں سے ہر کسی کے گھر میں استعمال ہوتا ہے تم اسے میرے مصطفیٰ کی سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، جیوے 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 بارہ آپ چوکے جیوے 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 فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ فرمایا کہ مجھے لقب بھی ایسا گوارا نہیں جس میں نصیحت ہو، تو آپ کی وجہ کیسے ہو سکتے؟ اور آپ کو تو لقب بھی ایسا گوارا نہیں ہے جس میں آپ کے ساتھ نصیحت کا عنصر پایا جائے۔ اب اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس صحابی نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے کم نوازا ہے۔ سوال بڑا ڈاٹا ہے، آپ کو نبوت کب عطا کی؟ اب وہ جو ساری کائنات کو کھنگالا اور کھنگالنے کے بعد جو سب سے اونچا رتبہ ملا وہ کون سا بنا؟ نبی و رسول اللہ۔ ایسے ہی حدیث پاک کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ سارے نبیوں میں سب سے اونچا درجہ 5 رسولوں کا ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر فرمایا کل انبیاء بھی سب اونچے ہیں، ساری کائنات سے سارے انبیاء اونچے ہیں، اور سارے انبیاء میں یہ 5 رسول اونچے ہیں، اور ان 5 میں سب سے اونچا میرا تھا۔ سبحان اللہ۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، آقا آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے کم نوازا، شرف کا پتہ۔ آپ فرمانے لگے اب ہر نبی، جسے پاک کے اندر فرمایا ہر نبی اپنے پہلے دن سے نبی بن رہا ہے، ہر نبی پہلے دن سے نبی بن کر آیا۔ اے میرے صحابی، میں اس وقت بھی نبی اور رسول تھا جب ابھی سیدنا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی ان کا خمیر تھا، وہ اسی کیفیت میں تھا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی میں نبی اور رسول تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو عظمت تو دیکھو کیسی عطا کیا، نبوت سے نوازا سب سے پہلے، سبحان اللہ۔ تو گویا اولین میں بھی
سے آخر میں، آخرین میں بھی آپ کی کوئی مثل نہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ جملہ اولین و آخرین میں وجود مصطفیٰ کا کوئی ثانی نہیں، مثل میرے نظیر بنایا۔ اللہ اکبر، بے شک سبحان اللہ، اول بھی ہے، یہ کہتا ہوں جی سر، ہر خطاب کی شروع میں یہ الفاظ بولو کہتا ہوں، جی جی آپ اول بھی ہیں، اول میں بھی ایسے ہیں کہ کوئی مثل نہیں ملتی، آپ آخر بھی ہیں، آخر میں بھی ایسے ہیں کہ کوئی مثل آپ کی نہیں۔ تو فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی و رسول تھا جب ابھی سیدنا آدم علیہ السلام کا جسد خاکی جو تھا، بشری وجود بھی نبی بنا، اس وقت بھی نبی و رسول تھا۔ اب اس کی دلیل تو آپ کا فرمان آ گیا، اب اللہ کا فرمان بھی سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اور اس وحی کے اندر جو پیغام دیا وہ کیا ہے؟ اے عیسیٰ، میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئیں تو اوپر ایمان لے آئیں، اللہ اکبر، ایمان لے اپنی قوم کو یہ ہدایت فرما دیں کہ میرا حبیب جب تم میں آ جائے تو پھر بس کیا کرنا ان پر ایمان۔ اللہ اکبر، سبحان اگلی بات جو میں نے بتانی مقصود تھی، کیا فرمایا کہ اے موسیٰ جانتے ہو میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے؟ اللہ، اے عیسیٰ جانتے ہو میرے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے؟ میں نے جب اپنا عرش بنایا، اب آپ نے یہاں بتائیں عرش کب بنا تھا؟ سب سے پہلے بنا تھا، عرش و کرسی بنائی نا پہلے، تو سب سے پہلے یعنی ساری عالم اجسام والے بھی نہیں تھے، عالم جن بھی نہیں تھے، عالم ملائک بھی نہیں تھا، یہ قراز بھی نہیں تھا، یہ مشرق مغرب کوئی شے بھی عالم پست و بالا میں تھی ہی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ عرش بنایا۔ اے عیسیٰ جب میں نے اپنا عرش بنایا تو اس میں جنبش آ گئی، وہ کانپنے لگا۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ کانپنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کانپتا ہے، میں نے اسی لمحے اس پر اپنے حبیب پاک کا نام سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کیا ہوا؟ اس کی برکت سے وہ ٹھہر گیا۔ اللہ، یہاں پر جو تھوڑے اہل معرفت موجود ہیں، مرشد پاک کے غلام، بات سمجھ جائیں گے جب کسی شے کو ٹھہرانے والا اور یہ کامل ہو، یہ بہت بڑا کلیہ بتا رہا ہوں آپ کو، جب کسی شے کو ٹھہرانا ہو تو حضور کی رسالت کو دل سے ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بس اور یہ کامل جیسا دل ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، جس بھی شے کو چلتے ہوئے گرتے پانی کو بھی خدا کی عزت کی قسم حضور کی رسالت کی طرف لگاؤ گے وہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اہل معرفت تو آپ میری بات کو سمجھ نہیں کسی کی بات کی بات فرمایا کہ وہ ٹھہر گیا۔ اب عرش کب بنا؟ سب سے پہلے فرمایا اس وقت جب سب سے پہلے کچھ نہ تھا، اس سب سے پہلے عرش بنایا، اس عرش پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ لکھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پوچھتے ہو نا کہ مجھے نبوت سے کب نوازا؟ میں اس وقت بھی رسول تھا تو لکھا نا۔ اللہ اکبر، اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام نے طویل عرصہ گریبانزاری کی، حدیث پاک کے اندر ہے، طویل عرصہ گریبانزاری کرنے کے بعد ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم مجھے معاف فرما دے، بخش دے، میری توبہ قبول کر دے، محمد مصطفیٰ کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا رہا۔ حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیا، صدقہ کر دیا۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا ہے آدم اب تو تجھے باغ شہید ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بشرا میں نے بے شک،
مگر مجھے بتا تجھے میرے محمد کا پتہ کس نے بتایا؟ سبحان اللہ. یہ اسی دلیل دے رہا ہوں اس بات کی یا اس وقت کی نبی رسول عرض کر جائے گی پروردگار عالم جب تم نے مجھے جنت میں داخل فرمایا میں نے جنت کے دروازوں پر تالوں پر درختوں پر ہر ٹہنی پر ہر پتے پر حتیٰ کہ تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس کے پائے مبارک پر لکھا پایا محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اسی دن سمجھ گیا تھا یہ کوئی بڑی تیری محبوب ترین ہستی ہے جس کا نام ہے نامی تو نے ساتھ ساتھ لکھ رکھا ہے. سبحان اللہ. جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس بات کی تصدیق ہے جو وہی فرمائی تھی عیسیٰ علیہ السلام. اضطراب آیا جنبش آئی میں نے اپنے محبوب کا نام لکھ دیا. لکھیا سیدھے آدم نے پڑھے نا بے شک. جواب میں فرمایا آدم مجھے میری عزت کی قسم یہ میرا حبیب ہے اگر میں اسے نہ بنانا ہوتا پھر تجھے بھی نہ. اللہ یہ عظمت مصطفیٰ ہے. آپ جیسا اس کو کائنات میں ہے ہی نہیں. آپ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں. آپ کے علم جیسی کسی نبی کے رسول کی علم کی وسعت نہیں. آپ کی مثل ڈھونڈتے ہو آپ کے گرانی کی مثل ڈھونڈتے ہو تو آپ کے گرانی کی مثل کیا ڈھونڈو گے؟ آپ کی مثل کیا ڈھونڈو گے؟ آپ کے تو علم کی کمالات کی بھی مثل نکل گئی. اللہ. مسلم شریف کے اندر حدیث پاک میں 6864 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ علم مصطفیٰ بتا رہا ہے اس کی مشکل بتا رہا ہے. آپ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا وقت تھا اور حضور علیہ السلام والسلام کے ساتھ آپ کے ابو شکرانی میں ہم نماز ادا کر رہے تھے. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ اپنے ممبر پر تشریف رکھا اور ممبر پر تشریف ہو کر آپ نے خطاب فرمایا. کیا کیا؟ خطاب فرمایا اور اول سے لے کر آخر تک یہ جو بولے ما کانا ما یکون. اللہ. سبحان اللہ. اس کائنات کے دو کونے ہیں. ما کانا جہاں سے ابتدا ہو ما یکون جہاں انتہا ہو. فرمایا ما کانا سے شروع کیا اور ما یکون تک قیامت تک آپ نے سب کچھ بیان فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اکثر آپ ایسا کیا کرتے تھے ہمارا جتنا حادثہ ہوتا ہم یاد کر لیتے وہ ہمارا علم بن جاتا اور جو بھول جاتے بس یہ بھول جاتے. آپ کا جو دل کا سمندر تھا جوش میں تھا ساری باتیں شروع سے لے کر وہ لوگ کہاں تک بتائیں آخر تک. میں آخر تک نہیں اس سے بھی آگے قیامت کے دن کی بھی اور حتیٰ کہ جنتیوں کو ہم نے آپ کے کلام پاک میں خطاب میں دیکھا کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. بہت سے طرح کی خبریں دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں سے آپ کی علم کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کی علم کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا. بے شک. فقط اس کے جس کا علم آپ سے زیادہ ہو وہ تو فقط ایک ہی ذات ہے رب کائنات. آپ کے علم کا تو کوئی آپ کے علم کی وسعت تو ایسی ہے کہ ما کان ما یکون اس سے بھی ماورا اس سے بھی بلند. یہ سارا کچھ آپ کے علم کے اندر آ جاتا ہے. میں سارا کچھ بتا دیا. اب یہ واقعہ سننے والے کیسے ہوا؟ آپ نے سارا کچھ نہیں بتایا. منافق ہوتے ہیں نبی جی وہ لوگ جی. کچھ منافقین تھے نفاق تھا جن کے کرتے انہوں نے زبان درازی کی سرگوشی کی آپ کے علم کی
دل کے اندر گستاخی کی، آپ کے کان مبارک پر پڑ گئی۔ جب آپ نے سنا آپ جوش میں آ گئے، وہ حضرت انس فرماتے ہیں آپ یہ سارا کچھ بیان فرمایا اور فرمانے کے بعد کہتے رہے، بارہا کہتے رہے، آج پوچھو مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے، سبحان اللہ، میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں ہر بات بتاتا، سبحان اللہ، میرے علم کی بات کرنے والوں، میرے علم کی وسعت کو ناپنے والوں، پیمانہ دینے والوں، آج پوچھو مجھ سے کوئی، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہا کہتے رہے پوچھو 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 مجھ سے، بار بار فرماتے رہے پوچھو، ہے کوئی پوچھنے والا مجھ سے، میں آج یہاں کھڑے کھڑے اسے جو پوچھے گا بتانا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، نعرہ رسالت، فیضان قلب سلیم، فیضان قلب سلیم، نعرہ رسالت۔ اب جب دیکھا کہ آپ کی رحمت کا سمندر جوش میں ہے، سارے صحابہ کرام مکان کھڑے کیے، توجہ کی، آج کام بن جائے گا، سب نے اپنے اپنے مسئلے جو سے سامنے رکھے کہ آج حل کروا لیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ فارغ کس کی خدمت ہوا، اس واقعے کی بنیاد سے ایک شخص کھڑا ہوا، ایک جملہ ایک لفظ بھی حدیث پاک سے پا رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمانے لگے میرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اب یہاں پر دیکھیں وسعت ذرا وسعت کو دیکھیں کہ ابھی وہ زندہ بیٹھا ہے، مرا نہیں، اور فرما رہے تھے آخر کیا ہوگی، اس کی آخر سے سونا والا ہے۔ اللہ اکبر، ایک شخص اور اٹھا، اس نے کہا میرے حسب کے بارے میں یا رسول اللہ بتائیں، میرا باپ کون تھا، دادا کون تھا؟ آپ فرمانے لگے فلاں فلاں کا بیٹا فلاں۔ سبحان اللہ، بتاؤ مجھے کون بی بی کس خاون کے ساتھ کس بندے کے ساتھ سوئی ہے؟ تو میں کی بات ہے، غیور کی بات ہے، بولو غیور کی بات ہے، کون حرام کر چکا ہے، یہ تو غیور کی بات ہے۔ سونے نے فرمایا میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، اس کے بعد تیرے حسب سبحان اللہ، آپ کی میرے دل کی وسعت کو پوچھتے ہو، اور کوئی ہے پوچھے مجھ سے تو پوچھنے والا۔ کہتے جب جوش میں تھا حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور جھک کر قدموں کا بوسہ لیا اور کہا آقا معاف، غلطی کی تھی کسی اور نے، بات سمجھائی، سرگوشی کسی اور نے، معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ معاف، آپ کی دل کی وسعت۔ اب مجھے بتائیں کہ دل کون سا تھا؟ اتنا نکالے گا اس کے اندر سے، اور یہ کامل کی پہچان ہی یہ ہے، وہ بات کرے تو اس وقت بھی بہت سے دکھتے ہیں، اور ہر نقطے کے ساتھ ہی چشمہ جاری ہے۔ اس میں نقطہ نکالے وہ کون سا علم تھا؟ قیامت تک یاجوج ماجوج نے آنا آپ نے بتایا، بولو دجال کا بتایا، قیامت کے دن کیا ہوگا وہ بتایا، آپ کی بیست سے پہلے جو کچھ ہوا وہ بتایا۔ بتاؤ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک میں ہیں، کوئی آیت لاؤ، کوئی آیت پیش کرو، جو کچھ آپ نے باتیں وہاں کھڑی کھڑی شروع سے لے کر ماکان ما یکون تک جو فرمایا، قیامت کے دن تک جو فرمایا، یہ ساری جو چیزیں ہمیں آپ
اس سے آشکار ہم پر کی ہیں، یہ قرآن پاک میں ہے، بتاؤ۔ تو پھر ثابت ہوا کہ آپ کا مبدا فقط قرآن نہیں تھا، اس سے ہٹ کر بھی وہی آتی تھی، اور وہ وہی خفی تھی جو حدیث بن گئی، سنت بن گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا گیا کہ میں ہر نبی سے افضل کیسے ہوں؟ جو ابتدا میں موضوع شروع کیا تھا کہ میرے آقا جیسا کوئی کیوں نہیں ہے، بولو کیوں نہیں ہے؟ فرمایا ہر نبی حدیث پاک ہے، ہر نبی